الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس بڑی سعادتوں والا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے اندر فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا اجر و ثواب ہے، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کو قبر کے سوالات سے امان مل جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ محدثین کرام کا قول ہے، جو بندہ عموماً اس مہینے میں فوت ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے وقت آئی یا عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذوالحجہ کے اختتام ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ رمضان مبارک کی اپنی بڑی بہاریں ہیں، اور ساتھ اس کے اندر اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، قبر کے سوالات جو ہوتے ہیں منکر نکیر سے، اس سے وہ بچ جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جو جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں، ایک رمضان کے اندر فوت ہونے والا، ایک عرفہ کے دن میں فوت ہونے والا، اور ایک صدقہ کے وقت صدقہ دینے کے بعد اس حالت میں فوت ہونے والا۔ تو آپ رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور رمضان مبارک کا ادب و احترام بھی کریں۔ اگر آپ رمضان مقدس کا ادب و احترام نہیں کر رہے تو آپ پھر بدبخت لوگ ہیں۔ آپ جیسا بندہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ شرعی معذور ہیں وہ ایک الگ بات ہے، یا آپ کے ویسے ہیلے بہانے ہیں، جناب بھوک لگ جاتی ہے، صبح آنکھ نہیں کھلی، مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، تو یہ جو ہیلے بہانے ہیں یہ قیامت والے دن پوچھے جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے ایک دن مرنا ضرور ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ مرنے کی تیاری ہو، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ وہ کسی نے کیا نا، بندیاں تے رکھ بندیا، دنیا تے رکھ بندیا ایویں دا بین کھلون، دنیا تے رکھ بندیا ایویں دا بین کھلون، سامنے ہوویں تے ہسن ٹر جاویں تے رون۔ اپنی زندگی نو ایویں دا گزار کہ لوگ تیرے جان تو بعد آکھن واقعی اللہ رب العزت دی عبادت کرنے والا بندہ دنیا تو گیا، واقعی یہ بندہ نیک دنیا تو چلا گیا۔ کدی اے نہ ہوئے کہ لوگ تیرے جان تو بعد آکھن شکر ہے اندر تو جان چھٹی، نہیں بھائی، اپنی زندگی نو بے عمل کر کے نہ گزار، اپنی زندگی نو بے مقصد نہ گزار، اپنی زندگی نو دین دے نال محبت نہ لگاؤ نال، اپنی زندگی نو دین اسلام نہ لگا کے گزار، اپنی زندگی نماز پڑھ کے گزار، اپنی زندگی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے گزار، اپنے رب کو راضی کر۔ اگر تیرا راز دنیا میں راضی ہو گیا تو دنیا کے بعد قبر اور حشر میں تیری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور قیامت والے دن اللہ کریم تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جب موت آئے تو رمضان کا مقدس مہینہ ہو، رمضان کی مقدس گھڑیاں ہوں، اور صدقہ خیرات ہم نے کیا ہو، اور رمضان مبارک کے برکت سے انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے، منکر نکیر کے سوالات سے بھی امن میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر۔